اللہ تعالیٰ نے 3 اقسام کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ایک فرشتے ہیں، انسان ہیں اور حیوانات ہیں۔ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے پر نفسانی خواہشات نہیں رکھی، اور جانوروں کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں پر عقل اور شعور نہیں رکھا۔ انسان کے اندر اللہ کریم نے خواہشات بھی رکھی ہیں اور شعور بھی رکھا ہے۔ اگر انسان جانوروں کی طرح عقل اور شعور سے کام نہ لے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عقل و دانش سے، فہم و فراست سے کام لے، نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں اللہ نے جن چیزوں کی خواہش پیدا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی خواہشیں پوری کرو، پر نفسانی خواہش کو اصولوں کی بنیاد پر پورا کرو۔ اس کا ایک اصول بناؤ۔ کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے پر ایک اصول کے تحت ہی کھانا ہے نا۔ اگر بے اعتدالی سے کھایا جائے گا تو انسان بیمار ہو جائے گا۔ انسان نے سونا ہے لیکن اگر وہ ہر وقت سوئے گا تو پھر اصول خراب ہوں گے، پیچیدگی پیدا ہوگی، مشکلات اس کے لیے بڑھ جائیں گی، وہ خرابی اس کے لیے آئے گی بہت ساری۔ اصول کے تحت وہ سوئے۔ باتیں کرنی چاہیے، باتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفسانی چیزوں سے بڑھ کر اصول پسندی آپ کو مضبوط کرے گی، مستحکم کرے گی۔ دیکھیں نا، شریعت، دین، ہمارا دین درمیانہ دین ہے، وسطی امت ہے، ہمیں امت وسط بنایا گیا۔ مرید سے نذرانہ قبول کر لینا یہ سنت ہے، لیکن اس سے لالچ کرنا حرام ہے۔ اس سے کوئی چیز قبول کر لی یہ سنت ہے، سرکار بھی قبول کر لیتے تھے لیکن لالچ کرنا۔ اب یہاں اصول پسندی ہے، یہ اصول پسندی ہے کہ آپ اس میں فرق کر کے رکھیں کہ سنت کیا ہے اور لالچ بات ایک ہی ہے، لیکن کبھی وہ سنت ہے اور کبھی وہ۔ اب اس میں آپ نے اصول پہ قائم رہنا ہے، اصول پہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا تو سورہ صاد کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ذرا قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے، خواہشات کے پیچھے فرمایا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی۔ بہک جاؤ گے، خواہشوں کے پیچھے چلو گے، یہ تمہیں اللہ کے رستے سے تم بہک جاؤ گے۔ اگر تم اندر کی بات مانو گے، زبان کے چسکے کی بات مانو گے، بہت اعلیٰ کھانے کی بات مانو گے، پینے کی بات مانو گے تو اللہ کے رستے سے بہک جاؤ گے۔ فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے بہک گئے۔ پہلے فرمایا بہکاتا کون ہے؟ نفس، تمہاری خواہشات تمہیں بہکاتی ہیں، اور فرمایا بے شک پھر جو لوگ بہک گئے لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، فرمایا پھر ان کے لیے شدید عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم ذرا سمجھیے۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے رستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ تو آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے آخرت کو بھول جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو،
صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے. رب کریم کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے. وہ مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے. اس کے لیے ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے. جینے کے لیے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص. ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی. مسند امام احمد بن حنبل فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا. چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے. اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا. تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو محنت کرتا ہے. دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا. پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے. آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے. اپنی مرضی کا سارا کچھ. ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی. پیر صاحب بھی یعنی میری مرضی کے ہونے چاہیے. بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو تم اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا. وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی. بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں زندگی میں، تھوڑی کم کریں. پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں. ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے. میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا. میں نے 2-4 نہیں کہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے. میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا. اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا. دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول. یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے. اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی. نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. ہیں ہم غریب لوگ. نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا. یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کہتے چھاڑ ہے ڈیزائن بڑے لوگوں پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے. جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے. سستے میرج ہالوں کے اندر رش، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں. میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں. دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے. روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری جدوجہد
مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے باہر ایک لان ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے نا۔ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یارو کٹھے ہی نہ کر پائیں، نہ اتنے نہ۔ اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑا سا، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نفع تلے کام۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں، مسائل اخراجات کے، آمدن کے تھوڑے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں، اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، میں شکم سیری نہیں کرتا۔ بھوک ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے، اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا۔ اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بچپن میں، جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نہ سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں پر وہ رچ بس گئی ہے۔ ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں۔ ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے۔ واپس آئیں، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا، محدود۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے، جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے، کوئی مطلب کی بات ملے گی۔ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں، لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں، میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں، کوئی غلطی؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر، تمہارے اندر بڑی شدید ہے، مجھے بڑی ناپسند ہے، اور شدید قسم کی غلطی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے بولو۔ عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں۔ تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے، یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل، 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں، اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے۔ یہ بالکل جائز تھا، اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں، میں کون منع کرنے والا؟ پر وہ عمر تھے نا، عمر کا منصب اور ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے، کہنے لگے تو میرا سنگی ہے، میرے لیے دعا کر، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ اپنی خواہشات کو اتنا پھر، اصول پسندی کا نام نہیں، دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا۔ حضرت سیدنا بہلول دانا، بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا۔ آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا، ہارون رشید آ رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا، تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا، اطلاع دے دیا، میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں، تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی، تو جا، تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں، تو ناراض ہوگا، تو اٹھ جا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے، اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے۔ ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے، تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے ہیں۔ جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا، غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا تو اپنے نفس کا غلام نہیں، تو نفسانی خواہشات کا
बता तू गुलाम नहीं, तू दूसरे बादशाह का जिस तरह का तख्त और ताज देखता है उस तरह का बनवा के रख नहीं लेता? तू गुलाम है कि नहीं नफ्स का? बादशाह चुप कर गया और मानने लगे तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है और मेरी मर्जी पे चलता है। तो अब बोल तू गुलाम का गुलाम है कि नहीं? तो हारून रशीद कहने लगे हजरत बहलोल दना से मैंने कई दफ़ा इरादा किया कि आपसे ना मिलूं, पर आ ही जाता हूं, पर फतह हर दफ़ा आपकी हो जाती है, कामयाबियां आपको ही मिलती। दोस्त थोड़ा ना कहीं रुकें, कोई एक आध ख्वाहिश, कोई एक आध प्रोग्राम। हमारी ख्वाहिशात बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी। ख्वाहिशात के साथ ही हम दोस्ती करते हैं, ख्वाहिशात के साथ ही हम रिश्तेदारी करते हैं, ख्वाहिशात के साथ ही हम शादी करते हैं, सारा कुछ ख्वाहिशात के साथ। सियासी शादियाँ, वहाँ शादी करेंगे तो इतना माल आएगा, इतना कुछ जाएगा, ख्वाहिशात के साथ। रिश्तेदारी ख्वाहिशात, गरीब रिश्तेदार से दोस्ती नहीं, ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता, अमीर से। हर शय ख्वाहिशात के लेबल के अंदर बंधी हुई। आप देख ले, सारे मामलात को हमने अपनी नफसानी ख्वाहिश के अंदर रख दिया है। मेरी मर्जी के मुताबिक दुनिया चले तो सारी अच्छी है, और मेरी मर्जी ना सुने तो बंदा एक भी अच्छा नहीं है। अपनी ख्वाहिशात के चुंगल में हमने गुलामी इख्तियार कर ली, सुबह से शाम तक नफसानियत ही नफसानियत। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जब साहिब औलाद होता है तो खुदा की ख़ास रहमत उसके शामिल हाल होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। औलाद के साथ ढेर सारे मसाइल भी वाबस्ता होते हैं। उनके लिए उनके वालिद और उनकी वालदा के ज़िम्मे जो हुकूक अल्लाह रसूल ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयत फरमाए हैं, उनका ख्याल रखना भी बड़ा ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये होता है कि माँ बाप यकीनन औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन चूँकि हमारी सोचें हमेशा दुनियादारी के गिर्द घूमती हैं और हमारे ज़माने में कामयाबी का मेयार ही लोगों ने इक़्तिदार को, माल को, जाहो हशमत को बना लिया, तो फिर अपनी औलाद के लिए भी लोग इसी के हुसूल को सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं और हमेशा बच्चों की यही तरबियत करते हैं कि उन्हें माल कैसे जमा करना है, उन्हें किस तरह से मुआशरे के अंदर हुसूल इक़्तिदार के लिए या बड़े मनासिब के लिए कोशिश करनी है। नतीजा ये निकलता है कि एक अजीब सी मादा परस्ती माहौल में पैदा हो जाती है। इस्लाम तरबियत औलाद के हवाले से हमारी जो रहनुमाई करता है तो वो सारी बातें उसमें शामिल हैं। बच्चों को आप रिज़्क़ हलाल कमाने की तलकीन 100% करेंगे, उन्हें उस फ़न से ज़रूर आगाह करें कि वो कभी किसी के दस्ते नगर ना रहें, कहीं उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन उनकी रूहानी, इखलाकी, मज़हबी तरबियत ये भी अल्लाह ताला ने माँ बाप के ज़िम्मे लगाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। ऐसे असबाब अपने बच्चों को सिखाओ कि कहीं वो जहन्नुम के रास्ते पर न पड़ जाएं। उन सारी राहों का उन्हें तयन करके दो जो जन्नत की तरफ जाती हैं। उनकी जो अखलाकी ज़िंदगी है, उनके किरदार व अमल का जो हुस्न है, उसके लिए तुम अपने बच्चों की तरबियत करो। हमारे यहाँ अगर पहली बात तो ये है कि हम बच्चों को बार बार इसी बात की तरफ गामज़न करते हैं और मिसालें भी देते हैं, तो इस तरह की देते हैं कि फ़लाने का बेटा देखो कितने पैसे कमा रहा है, फ़लाँ का बेटा देखो कितने बड़े ओहदे पर फायज़ हो गया है, और फ़लाँ का बच्चा देखो कितना शोहरत पा गया है। तो पहले तो मिसालें ही दुनियादारी की, और अगर दीन के लिए हम कायल करना भी चाहते हैं तो कुछ मिसालें सुनाकर, कुछ बातें बताकर, कुछ तकरीर सुनाकर। तो याद रखिएगा, तकरीरें घर से बाहर चलती हैं, घर के अंदर अमल चलता है। बच्चों की दीनी और रूहानी तरबियत करने के लिए सबसे पहले माँ बाप को दीनी और रूहानी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी।
بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتا بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا کاروبار کم ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، تو جس طرح وہ اسے پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں، کاش ایسا ہو نا کہ کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور بچے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کہے پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں روحانی زندگی جب ہم گزاریں گے تو بڑی جلدی ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ فصل گندم کی بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے، لیکن پتر تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے سارے دینی، روحانی، اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں۔ میرے پاس لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں تو ایک جملہ وہ اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے نا کہ بچے کی وجہ سے حافظ قاری علامہ صاحب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، تو اور بھی تو کئی چیزیں بخشش والی ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرف بھی تو آپ غور فرمائیں۔ آپ کسی اور کے ذریعے سے جو بخشش چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ ہم رب سے دعا کریں تو اللہ ہماری وجہ سے کسی اور پر بھی فضل فرما دے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ ہم کوئی سویرے اٹھ کے کچھ مصلی کو، عبادت کو، اللہ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے۔ کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگ کی گاؤں میں سویا کرتے تھے، تو ایک بچہ، ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ نا اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا، تو وہ لاڈلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی، تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن اکھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے۔ تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے صحیح کی ہویا سو۔ میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے، تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری والدہ نے مینوں تھبکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ، تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے۔ میں اب صاحب اولاد ہوں، تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا؟ میں نے چھوڑ دیے سارے کام، چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا، ان کے انداز بڑے شستہ، بڑے صاف ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے۔ میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا، تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا۔ میں نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا، اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے۔ تو مجھے تو کھانا بھول گیا، میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کانپتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ وہ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں،
ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا، کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے۔ کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے، پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی، بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے۔ یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں، اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا، تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا۔ یہ خوبصورت تحفہ سونا، ایک کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا۔ آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں، لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں۔ ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا۔ ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا۔ ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے۔ او خدا کے بندو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں۔ بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ہم جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے، لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو گے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ گے، یہ اہتمام کرو۔ تو وہ خاص خوبصورتی جو ہمارے دین نے کہا ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں ان کے کام آئے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمے لگائیں، فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ باپ کے ذمے لگائی ہیں حضور نے چیزیں، ماں کے ذمے لگائی ہیں، فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا، اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤ، وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے، چل ایک دن یوں بھی کہا تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جا۔
کر محبوب کے سامنے کھڑا، فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر کو محبت، تو پھر انہوں نے محبت کی، اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم کی اولاد کی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ ماں باپ سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے، تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں۔ تو ان کی اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، دو انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے۔ اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ بچوں کو اخلاق کا، آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے۔ ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر، محفل سے واپس آ کر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی، آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی۔ تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں، یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے۔ یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے۔ الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے، ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی، ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں۔ بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو، اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ، چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ اب کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی، میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھئی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں، افراط اور تفریط سے پاک۔ بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں، اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی۔ تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے نماز میں؟ ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں، کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا، آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا۔ اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں
انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے، وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی، اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہو تسی فلانے نال کھیڈن ڈے سو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے نا گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا ہے کہ تو گورنر کا پتر ہے، اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا، چھوڑ دو، کمی اور چودھری کی تقسیم تمہاری اولادیں بچ جائیں گی، چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا۔ محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے، تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جگہ نا ایک تراویح پڑھی تو میرے ساتھ ایک صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، وہ روتے جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، چلے تھوڑا بہت، میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کا، تو میں نے کہا ایسی آیات تو نہیں ہے اتنا رونے والی، لیکن بہت ہی رو رہے ہیں۔ تو 2 رکعتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کی کیفیت وہاں چلی گئی ہے کہ نماز میں اتنی آواز نکلنی نہیں چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت صاحب میرا پتر پہ تراویحاں پڑھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا حافظ قاری عالم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئی آ کے بتائے کہ میں جا رہا تھا چکی پہ گندم لے کر پسوانے کے لیے، لیکن تیرے بیٹے نے تو جلدی سے موٹر سائیکل روکا ہے، اس نے کہا چچا جان مجھے دینا، میں چھوڑ کے آتا ہوں، اور میں جا رہا تھا ڈاکٹر کی طرف دوا لینے، لیکن اس نے کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ آئے نا، میں جاتا ہوں آپ کو لے کر کے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بچوں کو اخلاقاً مضبوط کر دینا، ان کے کردار کے اندر وہ خوبصورتی لے آنا۔ میں بڑے درد سے آپ سے عرض کروں، ہم اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دے سکتے، دیکھی نہیں جاتی،
कैसे देखेंगे? तो मुझे बताओ, क्या खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज करे, क़यामत में अगर औलाद को अजाब होगा तो देखा जा सकेगा? और अगर नहीं देख सकते तो फिर खुदारा कभी भी इन्हें रिज़्क़ हराम न खिलाना। थोड़ी रोटी लेकिन हलाल, थोड़ा माल मगर जायज़, सादा सवारी मगर जायज़ पैसों। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम से पलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करें। जिस तरह ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए अच्छा गोश्त, ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए वो ग़िज़ा जिसमें मिलावट ना हो, ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए वो वाला खाना जो गैर मेयारी ना हो, मेयारी हो, ढूंढ के लाते हो ना खालिस चीज़ें अपने बच्चों के लिए, इसी तरह उनके लिए तय्यब और ताहिर रिज़्क़ भी लेके आओ, ताकि उनके अंदर रूहानियत पैदा हो, ताकि तकवे की रोशनी दौड़े। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए तो सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। एक खजूर बचपना था, उठा के मुंह में रख ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया, पुत्र मेरी औलाद के लिए सदका जायज़ नहीं है। उंगली डाल के हुजूर ने निकाल दी। हमें ये सबक दिया कि तुम्हारी औलादों के करीब सिर्फ वो रिज़्क़ जाना चाहिए जिन्हें रब रसूल ने उनके लिए जायज़ रखा है। अगर गले में उंगली डाल कर भी तुम्हें वो लुक़मे निकालने पड़े तो निकाल देना। ये तरीका तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी ने रखा है, इनके करीब हराम ना जाने देना, वरना हम ढूंढते फिरेंगे दोस्तों, हम ढूंढते फिरेंगे, चीज़ें कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी। खुदारा इनका कसूर क्या है नौनिहालों का? ये तो हमारी गोद में पलते हैं, क्यों हम उन्हें वो वाला माल ला के देते हैं जो इनके लिए जायज़ नहीं? क्यों ऐसी चीज़ें इन्हें फराहम करते हैं कि इन बेचारे भोलों को पता ही नहीं अब्बा क्या कुछ ले आया? तैयब, हलाल, पाकीज़ा, साफ सुथरा, मेयारी इनके लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त करें। और इनके लिए एक बात और आपको आखिर में अर्ज़ करनी है, ये आपने ना मेरी मिन्नत समझनी है। इस तरह बच्चों को नुस्खे बताते हैं ना कमाई करने के, इस तरह उन्हें हिंट्स देते हैं ना दुनिया में छा जाने के, इस तरह आप अपने बच्चों को वजीफ़े बताएं, उन्हें अज़कार की फजीलत वालिद साहब बताएं। क्यों? कि ये मेरे नबी पाक का तरीका है सल्लल्लाहु ताला। देखो ना, हुजूर के दरवाजे से सबको सब कुछ मिलता है ना। और सहाबा कहते हैं जो चीज़ नहीं सुनी ना कभी वो लफ्ज़ नहीं है, ये ला नहीं है, ये सुना ही नहीं कभी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सहरी के वक़्त सैयदा फ़ातिमा आराम फरमाती, सहरी के वक़्त, तो हुजूर ने हमारी तालीम के लिए, हमें समझाने के लिए बेटी को पाँव से पकड़ कर उठाया, फरमाया फ़ातिमा उठो, ये तो रब से रिज़्क़ मांगने का वक्त है, उठो, तुलुए फजर से तुलुए सादिक तक अल्लाह ताला रिज़्क़ तकसीम करता है, उठो मुसल्ले को आबाद करो। शायद यही वो सबक था कि इमाम हसन कहते हैं फिर मैंने अपनी माँ को सारी सारी रात ही मुसल्ले पे देखा, सारा सारा दिन ही दुआएं मांगते देखा। ओ देखो मेरे दोस्तों, हुजूर के दरवाजे से सबको सब कुछ मिलता है, पर जब सैयदा फ़ातिमा ने कहा था ना या रसूलल्लाह ग़ुलाम मिल जाए, तो करीम रसूल ने बेटी को वजीफ़ा दिया। चलो हुजूर की सुन्नत समझ के अब्बा जी एक एक वजीफ़ा बताएं ना अपनी अपनी बेटियों को, बताएंगे इंशाअल्लाह। चलो एक एक वजीफ़ा बताएं ना बेटों और बेटियों को, और कहें कि ये मैं भी पढ़ता हूँ, बड़ी बरकत वाला है पुत्र, तू भी पढ़ा कर। ये वजीफ़ा बताएं गोद में बिठा के। मैंने कहा हम हिंट्स देते हैं माल कमाने के, ये भी तो दो ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा पुत्र ग़ुलाम तो मैं मदीने के गरीबों पर तकसीम करूँगा, लेकिन तुझे एक वजीफ़ा देता हूँ, 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी ये वजीफ़ा ख़त्म होगा रब ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फ़ातिमा है, और शान ये है कि फरमाया अगर किसी के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों तो हर नमाज के बाद ये पढ़े, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा।
تھوڑا تھوڑا کسی وقت بیٹھ نہ جائیں بچوں کو لے کے گھر کے اندر کہ پتر آؤ نا آج درود شریف پڑھیں. صبح صبح نا کبھی کبھی بڑا یاد آتا ہے، میری دادی اماں تخت پوش پہ بیٹھتی تھیں، وہ نماز پڑھ کے پھر سب کو جگاتی تھی، اٹھو، اور دونوں لفظ کہتی تھی، اٹھو سبق پڑھو تے نماز پڑھو. نماز اور سبق اس سے مراد ہے نماز پڑھ لو اور پھر قرآن پاک. یہ 2-4 دن کریں نا ہم سارے اپنے اپنے گھر میں کہ آؤ بھی بچوں سارے پہلے نماز پڑھیں پھر سارے قرآن شریف کھولیں. تھوڑی دیر یہ کھولو نا، امید ہے رب کے فرشتے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. تو بچوں کی روحانی، اخلاقی، عملی، دینی تربیت پر ہم نے توجہ دینی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے.